ہاں، السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 38 میں ہم بلومز ٹیکسانومی یا سائیکو موٹر ڈومین کو پڑھیں گے۔ اس کو پیش کیا تھا سمپسن نے 1972 میں۔ اس ڈومین میں بچے کی سکل ڈیولپمنٹ پر بات ہوتی ہے، جب بچے کے مائنڈ اور باڈی پارٹس کے درمیان اچھا تعلق قائم ہو۔ مثلا ایک ٹیم میں بہت سارے کرکٹر ہوتے ہیں، ان میں ایک پلیئر ایسا ہوتا ہے جس کی بیٹنگ اچھی ہوتی ہے، اس کے مائنڈ اور باڈی پارٹس کے درمیان میں بہت اچھا تعلق ہوتا ہے اور سائیکو موٹر ڈومین اچھی طرح ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایسی ڈومین ہے جس میں مسلز استعمال ہوتے ہیں، مثلا ہم بولتے ہیں تو زبان اور منہ کے مسلز استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو ہاتھ اور انگلیوں کے مسلز، آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھ کے مسلز استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے فائن موٹرز ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم چلتے ہیں، کھیلتے ہیں تو ہاتھ اور ٹانگوں کے مسلز استعمال کرتے ہیں۔ گراس موٹرز میں یہ سارے گراس موٹرز ہیں، یعنی یہاں بھی ہم اپنے مسلز کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں۔ سائیکو موٹر ڈومین کے 7 لیولز ہیں۔ سب سے پہلے پرسیپشن، دوسرا ہے سیٹ، تیسرا ہے گائیڈڈ رسپانس، چوتھا ہے میکانزم، پانچواں ہے کمپلیکس اوور رسپانس، چھٹا ہے ایڈاپٹیشن اور ساتواں ہے اوریجینیشن۔ اب ہم ان لیولز کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پہلا ہے پرسیپشن۔ بچہ کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی باڈی کے مطابق سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کو پرسیپشن کہتے ہیں۔ دوسرا لیول ہے سیٹ۔ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں کہ میں اس کام کے قابل ہوں، تو اس لیول کو سیٹ کہتے ہیں۔ موٹیویشن اور انسپائریشن اس میں زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گائیڈڈ رسپانس۔ جب آپ کسی کام کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیول کو گائیڈڈ رسپانس کہتے ہیں۔ مثلا ایک اچھا کرکٹر بننے کے لیے آپ کسی اچھے سے کوچ، کرکٹر کوچ کی ہیلپ لیتے ہیں۔ چوتھا ہے میکانزم۔ ہر بندے کا کام کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، جو انداز اور سٹائل ذہن میں پیٹرنز بناتا ہے، ان پیٹرنز کو ہم میکانزم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو کرکٹر سے ہیلپ لینے کے باوجود میں اپنا انفرادی سٹائل رکھتا ہوں۔ پانچواں لیول ہے کمپلیکس اوور رسپانس۔ آپ کے اندر جو سکلز ہیں اس میں آپ کے اندر اتنی مہارت ہو کہ وہ آپ کا سٹائل بن جائیں۔ ہر بندے کا اپنا سٹائل اور نیا انداز ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، جیسے کہ شاہد افریدی اپنا سٹائل ہے اس کے تیز کھیلنے کی وجہ سے، اور مصباح الحق کا اپنا سٹائل ہے اس کے سلو کھیلنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے 6 نمبر پہ ایڈاپٹیشن۔ جو بھی حالات ہوں ہر جگہ کے مطابق اپنے سٹائل کو ڈھال لینا، جیسے کہ مثلا شاہد افریدی پاکستان کی سلو پچز پر اچھا کھیلے اور آسٹریلیا کی باؤنسی پچز پر بھی اچھا کھیلے، تو اس نے ایکچولی اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیا ہے سچویشن کے مطابق۔ آخر پہ ہے لاسٹ لیول ہے 7واں اوریجینیشن۔ جب آپ کسی پروفیشن کے ماسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایکسٹرا نالج آ جاتا ہے، تو آپ کا کام ٹرینڈ بن جاتا ہے اور آپ کا کام آپ کی شناخت بن جاتا ہے، جس کو ہر بندہ فالو کرتا ہے۔ جیسا کہ بابر اعظم کرکٹ میں جو کور ڈرائیو ہے، یہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، یعنی یہ پوری دنیا کے لیے اوریجینیشن کا کام کرتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔